قوم عاد کے بارے میں ارشاد بانی ہے، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا، اور کیا پہاڑوں کو بڑے ناز کے ساتھ تراش کر تم ہمیشہ گھر بناتے رہو گے؟ قوم عاد کب ہوا اور کہاں ہوا؟ سعودی عربیہ میں جب آپ تبوک کی طرف جائیں گے تو قوم عاد کی بستیاں ملتی ہیں، مدینہ شریف سے 359 کلومیٹر شمال کی طرف ہے، یہ مقام العلی شہر کے قریب ہیں۔ قرآن کے بیان کے مطابق وادی ہے، اور ان وادیوں میں اونچے اونچے پہاڑ ہیں۔ پہاڑ کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کبھی پہلے پانی کا سیلاب آیا ہوگا، اور اس سیلاب کی وجہ سے پہاڑ کا حصہ کٹ کٹ کر گر گیا ہے، یا مسلسل تیز ہوا چلنے کی وجہ سے پہاڑ کٹ گیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہاڑ پانی کے سیلاب کی وجہ سے کٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو قوم عاد کی بستیوں کے پاس سے گزرے تھے۔ قوم عاد کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجا، لیکن انہوں نے نہیں مانا اور یہ معجزہ مانگا کہ اس پتھر سے گابن اونٹنی نکلے گی اور نکلتے ہی بچہ دے گی، تب ہم لوگ آپ کی بات مان لیں گے۔ معجزہ کے مطابق پتھر سے اونٹنی نکلی اور نکلتے ہی بچہ دیا، لیکن یہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ پورے کنواں کا پانی پی جاتی تھی۔ اس لیے یہ طے ہوا کہ ایک دن اونٹنی پانی پیے گی اور دوسرے دن گاؤں والے اس کنواں سے پانی پئیں گے، لیکن گاؤں والے اس پر بھی صبر نہیں کر سکے اور اونٹنی کے پاؤں کو کاٹ دیا۔ اس کی وجہ سے ان لوگوں پر چیخ کا عذاب آیا اور سب ہلاک ہو گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے ماننے والے عذاب سے بچے۔ یہ قوم چٹان کو کاٹ کر گھر بنایا کرتی تھی۔ یہ ایک لمبا چوڑا چٹان تھا جس میں تقریباً 55 مکانات بنے ہوئے تھے۔ باہر کا حصہ بہت خوبصورت بناتے تھے اور اندر کا حصہ کمرہ نما بناتے تھے۔ کمرہ کے کنارے پر قبر نما جگہ بھی موجود ہے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ قبر نما گہرا کیوں بناتے تھے۔ تقریباً ہر گھر میں دیکھا کہ قبر نما گہرا بنا ہوا ہے، معلوم نہیں ایسا کیوں بناتے تھے۔ وادی پھیلی ہوئی ہے، اس میں تقریباً 6 چٹانیں ہیں جن میں یہ مکانات بنائے گئے ہیں۔ ایک چٹان ایسا بھی ہے جن کے اندر بیٹھنے کے لیے دربار عام بنایا ہے، اور اکثر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ لوگ ابھی مکان بنا ہی رہے تھے کہ ان پر عذاب آ گیا، کیونکہ کمرے کے اندر پورا بنا ہوا نہیں ہے اور وہ بیٹھنے اور سونے کے قابل نہیں ہے۔ سائنسی تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ قرآن نے جو یہ کہا تھا کہ وہ وادی کے اندر چٹان کو کاٹ کر گھر بناتے تھے، سورہ فجر کی آیت نمبر 9 ہے، اور سمود کی اس قوم کے ساتھ کیا کیا جس نے وادی میں پتھر کی چٹانوں کو تراش رکھا تھا۔ ٹھیک یہ وادی کے اندر ہی چٹان کو تراش کر گھر بنایا کرتے تھے۔ اس تحقیق کے بعد لوگ حیران ہو گئے کہ قرآن کتنا سچا ہے کہ انہوں نے 1400 سال پہلے جیسا کہا تھا ویسا ہی ثابت ہوا۔ یہ قوم صالح کا وہ پہاڑ ہے جس میں انہوں نے کھود کر اپنا گھر بنایا تھا۔ اس کو دیکھے باہر سے کتنا خوبصورت بنایا ہے۔ قوم صالح نے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے دیوان خاص بنایا تھا۔ اس وادی میں ایک چٹان کے بالکل پاس میں ایک کنواں بھی ہے جو تقریباً 30 فٹ گہرا ہوگا۔ آج بھی یہ کنواں موجود ہے۔ اس کنواں سے اونٹنی پانی پیتی تھی اور قوم بھی پانی پیتی تھی، چونکہ ایک ہی کنواں تھا، اس لیے اونٹنی اور قوم کے درمیان پانی پینے میں جھگڑا ہوا اور آخر عذاب آ گیا۔ ایک پہاڑ کے کنارے پر یہ ایک کنواں ہے جس سے قوم صالح علیہ السلام پانی پیا کرتے تھے، اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی بھی پانی پیا کرتی تھی۔